اگر کسی کا موبائل کا بل ہی 8,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب کہاں سے ہے؟ اگر اس کے بجلی کا بل ہی 1,00,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے، سرٹن یونٹ سے زیادہ آ رہا ہے۔ اگر اس کا ٹریول ابراڈ ہے تو وہ بھی غریب نہیں ہے۔ اس قسم کی ہم نے چیزیں کی ہیں، اور اگر وہ کوالیفائی کرے گا تو وہ بھی ہمارے ڈیٹے میں آ جائے گا، اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے۔ اس کے بعد جو میرے جیسے لوگ ہیں، جہاں عامر میر صاحب جیسے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ سہولت جاری رکھے، ہم اس کا پے کر دیں گے، وہ 100 دفعہ پیمنٹ لیں، 4,350 روپیہ پریمیم ہے اس کا سال کا۔ جس نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کرے، اور اپنا یہ بلا تعطل اس کو 10 لاکھ روپے کا اس کو اور اس کی فیملی کو کور ملتا رہے گا، 10 لاکھ کا کور ہے۔ دل کے آپریشن کی جو سہولت ہے وہ ختم کر دی ہے، تو اس حوالے سے بتانا یہ تھا کہ بنیادی طور پر یہ جو صحت کارڈ والی اسکیم ہے یہ 2000 ہیں، جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تب یہ شروع کی گئی تھی، اور اس وقت یہ غریب لوگوں کے لیے تھی، دوز ہو کانٹ افورڈ، کیونکہ یہ ایک مہنگا پروسیجر ہوتا ہے، تو جو غریب غربا افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یہ رکھی گئی تھی اسکیم، اور تب 3 لاکھ روپے کی لمٹ تھی جس میں ان کا یہ آپریشن ہوا کرتا تھا۔ اور بعد میں یہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی پیریان کے ابو کی، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس سہولت کو ٹارگیٹڈ کی بجائے، یعنی ٹارگیٹڈ جیسے سبسڈی ہوتی ہے اسی طرح یہ ٹارگیٹڈ یہ صحت کارڈ جو تھا غریبوں کے لیے تھا، اس کو انہوں نے 400 ارب روپیہ بجٹ کا اس کے لیے مختص کر دیا، اور یہ آپریشن فری میں ہے، مجھے بھی فری میں ہے، ہمارا جو غریب ساتھی ہیں، آپ میں سے کوئی جو ڈی ایس این جی کا ڈرائیور ہے، کیمرہ مین ہے، ان کے لیے بھی فری ہے۔ تو ایونچولی پھر یہ ایک مافیا بنتا گیا کہ یہ لوگ جو تھے آپریشن کروانے کے لیے موسٹلی کیسز جو تھے یہ جانا شروع ہو گئے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ساتھ کمیشن طے ہونے لگے، اور یہ سارے آپریشن موسٹلی جو ہیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہونے لگے، اور مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ایک ہاسپٹل کا 100 ارب روپے کا بل بنا ہوا ہے، تو یہ حالات ہو گئے تھے۔ تو اب آ کر یہ جو آپریشن ہے اس کو دوبارہ سے ٹارگیٹڈ کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے انہی کے لیے دوبارہ سے یہ سہولت جو ہے صحت کارڈ کے تحت ان کو دوبارہ سے انہی کو دے دی گئی ہے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو اپنی جیب سے دے سکتے ہیں، ان کے لیے ایز سچ یہ سہولت جو ہے مہیا کی جائے، لیکن وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اپنا حصہ، اس کے لیے ایک سالانہ پریمیم ہوگا، اور وہ انہوں نے دینا ہوگا، کوئی 5,000 روپے سے کم کا پریمیم ہے۔ اگر وہ یہ سہولت لینا چاہتے ہیں تو وہ سالانہ پریمیم دیں گے، اور بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ سہولت جو ہے یہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے سوالات کے جوابات اور جو آپ کے ذہنوں میں اور باتیں ہیں ان کو ایڈریس ڈاکٹر جاوید اکرم کریں گے، وزیر صحت پنجاب۔ تو اوور ٹو ڈاکٹر جاوید اکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام بھائیوں کو اور ایک بہن کو، اکلوتی جو رپورٹر ہے پروا، ان کو عید کی مبارکباد، اور امید کرتا ہوں کہ عید آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی بہت اچھی گزری ہوگی، اور تمام ملک کے لیے یہ برکتیں لائے گی، اور بہت ساری جو ہم مسائل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ آلریڈی ہمیں ہماری طرف سے مدد کر رہا ہے کہ IMF کا پروگرام ہو گیا، اور انشاءاللہ صحت سہولت جس کا نام بدلتا رہا، پہلے جب نواز شریف نے کیا، پھر اس کو انصاف کارڈ کہا گیا، پھر اس کو صحت سہولت کارڈ کہا گیا، اور اس کے مختلف جھنڈے ان کارڈوں پہ آئے، مختلف تصاویر آئیں، لیکن جب نگران حکومت آئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے پاکستان کا جھنڈا بہت ہے، اور کوئی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی فوٹو نہیں اب لگے گی، اور آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے بہت ساری اس میں بہتری کرنا چاہیے،
اور اس کو ہرگز ہم ختم نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی نے بھی شروع کیا ایک اچھا انیشیٹو تھا، کسی بھی گورنمنٹ کا تھا، اور اس کو مزید، لیکن یہ قرآن پاک نہیں لکھا گیا کہ جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتا، جس میں بہتری نہیں آ سکتی. اس لیے اس میں جب دیکھا اوور دی ٹائم کہ بہت ڈیٹیریشن ہوئی اور بہت میل پریکٹس آ گئی. یعنی کہ اگر ہم آپ کو اگزامپل دینی شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں نے اس کارڈ پہ ارب پتی بن گئے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جہاں خاص کر جہاں پہ کارڈیک سٹینٹ ڈلنے تھے، ہارٹ کی نالی کھول کے اس کی جگہ پہ ایک سٹینٹ ڈلنا تھا، اور 3 انچ کا سٹینٹ، یہ ہمارے مشاہدے میں بے انتہا کیسز آئے، 3 انچ کا ایک سٹینٹ ڈلنا تھا، وہاں 3 1 انچ کے ڈالے گئے. لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ جو بڑی ایک کریٹیکل آرٹری ہوتی ہے، اس لیے ڈالے گئے کہ 3 ضربے آگے ہو کے وہ 2.5-3 لاکھ روپے کا ڈبل بن جاتا تھا. تو بجائے ایک ڈال دیں گے، اور اس کی پھر قباحتیں ہیں کہ اب ان کی اتنی ہی ریسٹینوسس ریٹ 50-60% پہ چلا گیا، 3 مہینے بعد وہ بلاک ہونے شروع ہو گئے. اسی طرح کیبج بائی پاس سرجری، ہمارے میڈیکل افسر جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں، میڈیکل آفیسر جو مطلب ابھی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں، جن کو جونیئر موسٹ، انہوں نے کیبج پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے کرنا شروع کیا. بہت سارے ہمارے اپنے جو غریب غربا بیچارے، ہمارے بہت بڑے جو اربوں روپے کا ہاسپٹل ہے، ہماری 50 کے قریب گورنمنٹ نے A1 قسم کی، ایسی انگلینڈ میں بھی نہیں ہوتی جس طرح اینجیوگرافی کی مشین لگائی ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں اکثر وہ سیکنڈ ہینڈ مشین لیتے ہیں بیکاز ان کا موٹیو ہی پروفٹ میکنگ ہوتا ہے. اور وہاں پہ ہمارے سارے پیشنٹ سائفن ہونے شروع ہو گئے. اگر وہاں جاتے تھے اور وہاں ہمارے ہی کچھ میڈیکل آفیسر انڈر ٹریننگ جا کے ان کو سٹنٹ ڈال دیتے تھے. ضرورت تھی یا نہیں تھی، اگر ان کو سرکار میں ایک سٹنٹ ڈلنا تھا تو وہاں جا کے 3 ڈلنے شروع ہو گئے، 4 مس یوز بے انتہا ہوا، اور بہت ہی بیڈ پریسیڈنٹس بنے، اور لوگوں کو کمپلیکیشن ریٹ بہت ہوا. ریسنٹلی ہم نے ہمارے مشاہدے میں ایک کیس آیا جس کا کیبج ہوا، کارنری آرٹری بائی پاس سرجری ہوئی، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اور اس کی 6 ہفتے میں دونوں جو گریفٹ تھے دونوں بند ہو گئے. اور ایک وہ بندے نے کیا جو کہ بالکل اس کرنے کا اہل نہیں تھا. ہمارے جو سب سے ٹاپ پہ جو یوز ہو رہا ہے ہیلتھ صحت سہولت کارڈ، وہ ہو رہا ہے یا یہ کارنری انٹرونشن پہ، ہارٹ کی پرابلمس پہ. اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ نارمل ڈیلیوریز پہ ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس تو لیڈی ولنگٹن، لیڈی ایچسن، MCH 10 ارب روپے کا انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب 30 اگست کو اوپننگ کریں گے. میں ابھی ان کو دیکھ کے آیا تھا عید کے دوران، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ 30 اگست کو اس کی ہم نے اوپننگ کرنی ہے. 10 ارب روپے کا منصوبہ ہے، یہاں سے قریب ہی ہے، صرف مدر اینڈ چائلڈ کا. اتنا بڑا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل 10 ارب کا نہیں ہے کہ جہاں ایک ہم نے ڈپارٹمنٹ 10 ارب کا فاسٹ ٹریک پہ لا رہے ہیں کہ تاکہ ماں اور بچہ اور بچے کی جان بچے. تو وہ بھی نارمل ڈیلیوریز وہاں جانی شروع ہوئی. ہوا یہ کہ وہاں پہ کنورژن ریٹ نارمل ڈیلیوری کا سی سیکشن میں 50% ہے. 10% تو سمجھ لگتی ہے کہ 100 بچیاں آئیں اپنی حاملہ تھیں، انہوں نے اپنے بچے کی پیدائش کے لیے، ان میں سے 50 کا سی سیکشن ہو گیا. اس لیے کہ سی سیکشن کا بل ری امبرسمنٹ زیادہ بن گئی، کروڑوں روپے کی ری امبرسمنٹ بن گئی. اس لیے ہم نے، کیونکہ یہ ٹاپ پہ تھے، تو ہم نے صرف اس میں ریفارم کی ہے. ابھی ہم کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اتنے سٹینٹ ڈل گئے ہیں کہ سٹینٹ ہی ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں، ہمیں امپورٹ کرنے پڑ گئے ہیں. اور وہ سٹینٹ بھی سب سٹینڈرڈ سٹینٹ ہے، کوئی اپ ٹو ڈیٹڈ سٹینٹ نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی رپورٹس ہیں اور یہی مصدقہ رپورٹس ہیں کہ جو آپ گائیڈ وائر ڈالتے ہیں، جو بیلون ڈال رہے ہیں اس کو کھولنے کے لیے آرٹری کو، اس کے بعد سٹینٹ ڈالتے ہیں، وہ ری یوز ہو رہا ہے، اس کو دھو کے دوبارہ یوز کیا جا رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہاں ایک ہی موٹیو ہے کہ پیسہ کیسے بنانا ہے، انویسٹمنٹ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے. اور پبلک سیکٹر میں ظاہر ہے یہ موٹیو ہی نہیں کسی کا. تو اس لیے وہاں پہ اس کا مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہم نے سمجھا کہ اس میں کوالٹی آنی چاہیے. کیوں ہم سٹینٹ ڈالیں اور اس بندے کو پھر 3 مہینے 6 مہینے بعد سٹینٹ ڈالنا پڑے دوبارہ؟ اس کو ایک دفعہ ڈالیں تاکہ جو اس کی لائف ہے سٹینٹ کی، اس کے ساتھ اس کو دوبارہ ضرورت نہ پڑے، کم از کم اس آرٹری کی. کوئی اور آرٹری بلاک ہو سکتی ہے لیکن اس آرٹری کو تو انٹیکٹ رکھا جائے. اس لیے وہ بہت ایشوز بن رہے تھے. تو اس لیے ہم نے یہ کیا کہ دیکھیں، دوسرا جو تھا کہ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے. میں نے 5 ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں، امریکہ سمیت، انگلینڈ سمیت.
ہم پے کرتے ہیں، ہمیشہ دولت مند لوگ غریبوں کے لیے پے کرتے ہیں ہر معاشرے میں، اور بیمار لوگوں کے لیے جو صحت مند لوگ ہیں وہ پے کرتے ہیں۔ یہاں اکراس دی بورڈ کر دیا گیا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر، پرائم منسٹر سب انٹائٹلڈ ہیں، ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنی فیملی پوری کا علاج کرا لیں۔ ہم نے ایک پاورٹی کی لکیر کھینچی کہ جو غریب ہیں، واقعی غریب ہیں، اور ان کی ڈیفینیشن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اچھا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، لیکن انکمپلیٹ ڈیٹا ہے۔ پنجاب اپنا ڈیٹا بنانے جا رہا ہے، اس وقت ہم بنا رہے ہیں۔ آٹے کا جب ہم دینے گئے، عامر میر صاحب اور میں اور میرے باقی ساتھی، تو ہمیں بہت پرابلم آئی کہ لوگ آ جاتے تھے شناختی کارڈ لے کے ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں۔ ہم نے وہیں فیصلہ کیا جہاں چیف منسٹر، پرائم منسٹر صاحب بھی انوالو ہوئے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی دے دیں۔ وہ بھی ہمارا ایک ڈیٹا آ گیا ہے غربت کا، کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میں غریب ہوں، لیکن تینوں ڈیٹاز میں نہیں ہیں، وہ پنجاب کے بھی نہیں اور بے نظیر انکم، ان کو بھی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف، کیونکہ اس وقت میرے پاس قلم دان ہے سوشل ویلفیئر کا، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ویزیبلٹی کوئی نہیں کہ سوشل کہاں کام ہو رہا ہے اور ویلفیئر کہاں ہو رہا ہے۔ اب میرا جب یہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ روز ڈیلی کی بنیاد پہ آپ اس کو ہر جگہ پہ دیکھیں گے، اس ڈپارٹمنٹ کو میں آپ سے پرومس کر رہا ہوں۔ یہ چند ہفتے جو ہمیں ملے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اس کی، ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ پاورٹی کی لائن سے ان کو انویسٹیگیٹ کریں، اور ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے ٹیلی فون کا بل لیں گے، موبائل کا۔ اگر کسی کا موبائل کا بل ہی 8,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب کہاں سے ہے؟ اگر اس کے بجلی کا بل ہی 1,00,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے، سرٹن یونٹ سے زیادہ آ رہا ہے۔ اگر اس کا ٹریول ابراڈ ہے تو وہ بھی غریب نہیں ہے۔ اس قسم کی ہم نے چیزیں کی ہیں، اور اگر وہ کوالیفائی کرے گا تو وہ بھی ہمارے ڈیٹے میں آ جائے گا، اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے۔ اس کے بعد جو میرے جیسے لوگ ہیں، جہاں عامر میر صاحب جیسے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ سہولت جاری رکھے، ہم اس کا پے کر دیں گے، وہ 100 دفعہ پیمنٹ لیں، 4,350 روپیہ پریمیم ہے اس کا سال کا۔ جس نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کرے، اور اپنا یہ بلا تعطل اس کو 10 لاکھ روپے کا اس کو اور اس کی فیملی کو کور ملتا رہے گا۔ 10 لاکھ کا کور ہے، 10 لاکھ سے اوپر تو پہلے بھی کور نہیں تھا، جو تحریک انصاف نے اس میں ریفارم کی تھی اس میں بھی 10 لاکھ کا کور ہے۔ اگر آپ کا 13 لاکھ بل بن جاتا ہے تو 3 لاکھ آپ نے اپنے پاس سے دینا ہے یا ہم اپنے ریزرو فنڈ سے۔ ہم نے 1.5 ارب روپے کا ایک ریزرو فنڈ قائم کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کسی ڈیٹے میں نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، ان کو ہم مان لیتے ہیں کہ غریب ہے، ان کے لیے وہ 1.5 ارب روپیہ استعمال ہم کر سکیں گے۔ بعد میں ہم اس کے علاج کے وقت نہیں پوچھیں گے، بعد میں ان سے پوچھیں گے، اگر وہ غریب نہ نکلے تو ان سے ریکوری کریں گے۔ اس لیے بلا تعطل یہ شروع رہے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیں جو کارڈیک کے جو ہیں سٹینٹس وغیرہ، کیونکہ ہمارے کارڈیک سینٹرز میں پی آئی سی ہے، اس میں 9 اینجیوگرافی کی مشین ہے، پرائیویٹ میں 1 یا میکسیمم کسی 1-2 ہاسپٹل میں 2 لگی ہوں گی، ہمارے 9 مشینیں لگی ہیں۔ ہم نے پرائمری اینجیو پلاسٹی شروع کی، جس دن ہم نے اوتھ لیا اس کے اگلے دن شروع کر دی، جس دسمبر کی رات کو لیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ میرے بھائی وہیں تھے جب ہم نے سب کے ساتھ کر کے، تو ہماری ہزاروں میں پرائمری اینجیو پلاسٹی ہو رہی ہے، بر وقت ہو رہی ہے، اور ڈور یعنی دروازے سے نیڈل تک ٹائم ہمارا کوئی 45 منٹ تک ہم لے آئے ہوئے ہیں۔ وہ تو ویسے ہی ہم وہ کیونکہ ایک ایمرجنسی سچویشن میں تو ہم نہ کارڈ کا پوچھتے ہیں نہ کچھ پوچھتے ہیں، ہم علاج کرتے ہیں، اور تمام ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں جو پھر بھی سمجھتا ہے کہ نہیں میں سرکاری ہاسپٹل نہیں، میں نے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہی کرانا ہے، وہ کرا لے، وہ 30% اس بل کا خود دے دے، 70% پھر ہم دے رہے ہیں اس کا۔ تو اس لیے اس کے لیے بھی یہ آپشن کھلی ہے۔ لیکن میں پھر یہی ایک دفعہ کہوں گا اپنے تمام پاکستانی پنجاب کے بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ دیکھیں آپ مانیں یا نہ مانیں، بہترین ہاسپٹل جو اربوں روپے کے بنے ہوئے ہیں، اربوں خربوں روپے کی مشینیں ہیں، وہ سرکاری ہاسپٹل ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ سرکاری ہاسپٹل اوور کراؤڈڈ ہیں۔ دیکھیں اگر انگلینڈ میں آپ